السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کیا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب اور فالو کیجئے۔ کیا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی کوئی نماز تھی؟ 5 نماز فرض ہونے سے پہلے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز مقرر تھی یا نہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام اہل سنت کے فرمان کا مذہب یہ ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ شب میں راج سے پہلے صرف قیام لیل یعنی رات کا قیام فرض تھا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے کیا بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ امامت کروانے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرط ہیں؟ مرد غیر معذور جو معذور شرعی نہ ہو کہ امام کے لیے 6 شرط ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قرأت صحیح ہونا، معذور نہ ہونا۔ امام کے ولدالضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جب ولدالضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اور سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدے میں گود کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا اور جھکانا کیسا ہے؟ امام سے پہلے رکوع و سجود میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کون سی صورت ہیں جس میں نماز کے قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے؟ مقتدی کا قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھے کھڑے ہو جائے تو امام کی متابعت کے لیے اس پر بیٹھ جانا واجب ہے۔ سدل کیا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ سدل کپڑا لٹکانے کو کہتے ہیں، مثلاً سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوئے، یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہیں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا، دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا حکم بیان کیجیے۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا تسبیح ہے۔ دوران نماز یا طوال نماز میں، مثلاً نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے تسبیح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ خارج نماز میں، جبکہ طوال نماز میں بھی نہ ہو، بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور خارج نماز میں انگلیوں کو آرام دینے یا کسی ضرورت کے لیے یہ مباح یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ اس کی کیا صورت ہے کہ 2 شخص نماز میں اس طرح روئے کہ حروف پیدا ہوئے، مگر اس کے سبب ایک کی نماز فاسد ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی؟ ایک شخص درد اور مصیبت کی وجہ سے رویا، اس کے منہ سے آہ اوہ وغیرہ کے الفاظ پیدا ہوئے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور دوسرے کو امام کا پڑھنا پسند آیا، اس پر رونے لگا اور ارے نم ہاں زبان سے نکلا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہیں، اور اگر امام کی خشوع الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ نماز پڑھنے والے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔
آدمی کو کب ستھرا بنایا جائے؟ آدمی کو اس حالت میں ستھرا کیا جائے کہ اس کی پیٹھ کی نمازی کی طرف ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔